بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتصر، أربابنا وأرباب العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وعلى ہمارے سورہ محمد. فاتحہ کے تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اعظام اور تمام شہداء ملت کے لیے، اور ہم سب کے آباء و اجداد اور اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے، اور خصوصاً سید اختر رضا ابن سید احسن رضا کی رحم اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور ساتھ ہی گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد کی تلاوت فرمائیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں تمام مومنین کی حفاظت فرمائے، ان کی مشکلات کو حل فرمائے، اور خصوصاً افغانستان کے مومنین کی حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یا اللہ بحق محمد و آل محمد تمام انسانوں کو اپنی اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت عطا فرما. خصوصاً وہ لوگ جو مذہب اہل بیت سے ہیں، ان کو معرفت رسول اللہ اور معرفت اہل بیت عطا فرما. ہم طالبان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہدایت کے قابل ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہدایت فرمائے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. اور تمام دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والوں، خصوصاً جو عزاداری میں مصروف ہیں تمام دنیا میں، عراق میں، اور خصوصاً افغانستان کی مومنین کی حفاظت فرمائے. محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جیسا کہ آپ کے علم میں افغانستان کے جو حالات جا رہے ہیں، اس میں دعا بھی کرنی چاہیے، اور بظاہر حالات اتنے خطرناک نہیں لگ رہے. اور کیونکہ جب یہ لوگ آ رہے تھے تو جہاں قطر میں ان کے مذاکرات چل رہے تھے امریکہ کے ساتھ، تو ایران کے ساتھ بھی ان کے روابط اچھے رہے، اور بقول بعض کہ انہوں نے تھوڑا سا ریئلائز کیا ہے کہ یہ بڑے ذلیل ہو چکے ہیں دنیا میں، لہٰذا اپنی تھوڑی روش بدلیں. لہٰذا ہم تو تمام انسانوں کے لیے، تمام ادیان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ تمام ادیان اپنی اچھی صورت کو بیان کریں. اور یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دین میں سے کوئی بھی دین اگر پرابلم کریٹ کرتا ہے تو جنرلی تمام ادیان کی بدنامی ہوتی ہے. اور خصوصاً اسلام تو بدنام ہو ہی رہا ہے، کبھی طالبان کے ذریعے، کبھی پاکستان کے طالبان کے ذریعے، کبھی القاعدہ ہے، بوکو حرام ہے، جیش محمد ہے، یا مثال کے طور پر چچینیا کی تھی ریاض الصالحین، کہ جنہوں نے 300 کچھ بچوں کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا تھا. تو اس قسم کے تمام افراد بدنامی کا سبب ہیں، اور ہم سب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یہ پلٹ کے آئیں اور اسلام کی بدنامی کا سبب نہ بنیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
माशाअल्लाह ये साहबजादे ने मजलिस पढ़ी, बहुत अच्छी पढ़ी। अल्लाह इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और इनको खिदमत गुजारान मज़हब हक़ अहले बैत और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत गुजारों में से करार दे। और बहुत ही अच्छी पढ़ी, मुतालिब भी अच्छे थे। और बस हम ये बताते चले कि इतनी एज में तो हमें कभी भी शौक़ भी नहीं हुआ था, और इनसे ज़्यादा बड़ी एज में हमने जो पहली दफ़ा तकरीर की थी तो जो हम तैयारी करके गए थे उसके अलावा की थी। यानी आज अगर हम इनकी जगह हज़रत कासिम को पढ़ने आते तो शायद फिर वो ना पढ़ते कोई और मौजूद पढ़ते थे। तो इस एतबार से माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा है। अल्लाह इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। रह गया मामला के बीच में भूलने का, ये सबके साथ होता है, बड़े बड़े उलमा के साथ होता है। हत्ता हम जब ख़वानसार में थे इस्फ़हान में तो वहाँ पर एक इंतहाई जलील क़द्र हमारे उस्ताद थे, और हम तो शायद उस ज़माने में उनके दर्स में बैठने के काबिल नहीं थे, लेकिन उस्ताद थे इस एतबार से कि उनसे चीज़ें पूछते थे। खुसूसन दर्स अखलाक़ में उनकी बहुत ही महारत थी। उनका नाम था आयतुल्लाह तक़दीरी कि खुदावंद तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमाए। तो वो माह रमज़ान में एक दफ़ा सूरह कौसर, अब आप देखिए कुरान का सबसे छोटा सूरा है, सूरह कौसर की पहली चंद आयात को पढ़ना चाह रहे थे और उसमें अटक रहे थे। ये होता है इंसान का कि बाज़ दफ़ा वो चीज़ कि जो उसके लिए बहुत क्लियर होती है वो भी ज़बान पे आते हुए प्रॉब्लम कर रही होती है। उन्होंने एक दफ़ा कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एकदम से उनको लगा जैसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अब इसमें कुछ ज़ाहिर फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, कुछ और मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, उम्र का मसला भी होता है, और ज़ाहिर है कि बाज़ दफ़ा बाज़ चीज़ जहन में होती है और उसका ज़बान से ताल्लुक़ नहीं हो पा रहा होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई इसमें बुराई या नॉर्मलिटी नहीं है। तो वो 2-3 दफ़ा करने के बाद कहने लगे खुदा का शुक्र है, और उसके बाद उन्होंने तवज्जो दिलाई कि ये जो हम बाज़ दफ़ा अपने आप के ऊपर घमंड करते हैं, ये तो खैर नहीं कर रहे थे, लेकिन वो इतने बुलंद मकाम पे थे तो उन्होंने ये फरमाया कि अल्लाह हमें इस तरह से बताता है कि कुछ भी नहीं है तुम्हारे इख्तियार में। यानी बड़े से बड़ा स्कॉलर हो, आलिम हो, किसी वक्त भी बगैर चोट लगे, बगैर किसी के भूल सकता है, सब कुछ भूल जाए। इसी तरह से हमारे उस्ताद आग़ा शेखानी के सस्कुम में हैं, घर से खारिज के उस्ताद हैं, खुदावंद तबारक व तआला की तौफीक़ात में बहुत इजाफ़ा फरमाए। और आग़ा सिस्तानी के हैत इस्तफ्ता में, यानी आग़ा सिस्तानी की जानिब से जो फतवा लोग देते हैं, कुछ वो लोग होते हैं कि जो आग़ा सिस्तानी के तमाम नज़रियात से आशना हैं फिर वो जवाब देते हैं, क्योंकि हर चीज़ में आग़ा सिस्तानी से नहीं जाकर पूछा जाता, लेकिन कोई ख़ास मौजू जब आता है तो फिर उनसे पूछा जाता है कि अब इसमें क्या करना है। तो वो बता रहे थे अपने उस्ताद के बारे में कि जो उन हज़रात में से थे कि जो इंतहाई नायाब हस्तियों में से थे कि जो आग़ा खूई के सफ़े अव्वल के शागिर्दों में से थे। उनमें से थे आयतुल्लाह उज़्मा फ़लसफ़ी। अलबत्ता ईरान में 2 आग़ा फ़लसफ़ी थे। एक फ़लसफ़ी थे वो इन आयतुल्लाह उज़्मा फ़लसफ़ी के बड़े भाई थे, लेकिन वो इल्मी एतबार से बहुत बुलंद थे, लेकिन इनके मुकाबले में बहुत बुलंद थे, इनके मुकाबले में छोटे भाई ज़्यादा आगे थे। वो खतीब अच्छे थे, स्पीकर अच्छे थे। तो आयतुल्लाह उज़्मा जो यानी ज़्यादा इल्म वाले थे, आयतुल्लाह फ़लसफ़ी, तो हमारे आग़ा शेख आयतुल्लाह आग़ा शेखानी फरमा रहे थे कि उन्होंने हमसे दर्स में आके कहा कि आप जानते हो क्या हुआ फजर के वक्त, फजर से पहले कहने लगे मैं सहन में बैठा हुआ था, नमाज शब के लिए उठा और मैं इंतज़ार कर रहा था कि अब क्या करूँ। अब जानते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ? कहने लगे वज़ू की नियत से मैंने चेहरा तो धो लिया, चेहरा धोने के बाद मैं सोच रहा था सीधा हाथ ये है कि ये। कहने लगे इतने में बेगम आई, तो बेगम से मैंने कहा इधर आओ। उन्होंने कहा होगा जी या फरमाइए। उन्होंने कहा बताओ मेरा सीधा हाथ ये है कि ये है। उन्होंने भी ताज्जुब की बात की होगी, कौन सा सवाल है, लेकिन उन्होंने इस पर शुक्र अदा किया और अगले दिन अपने शागिर्दों से कहा कि देखो ये जो हम बाज़ दफ़ा
بہت پڑھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھتے ہیں. صبح میرے ساتھ یہ ہوا، یعنی اب اگر میں سوچوں کہ میں اتنا زیادہ مقام پر فائز ہوں تو 1 منٹ میں فریکشن آف سیکنڈ میں یہ چلا جائے گا، اور علم تو علم، یہ بھی نہیں یاد رہے گا کہ سیدھا یہ تھا کہ یہ تھا. لہذا ہمیں جاننا چاہیے کہ خلق الانسان ضعیفا. ایک جانب تو یہ کہ ہم انتہائی ضعیف ہیں، دوسری جانب یہ کیا ہے روایات میں کہ اعتظم انک جرم صغیر، آیا تم اپنے آپ کو کوئی چھوٹی سی چیز سمجھتے ہو؟ بل فیک انت عالم العالم الاکبر، بلکہ تمہارے اندر ایک عظیم عالم ہے. ابھی عظیم عالم کتنا بڑا عالم ہے کہ اب تک کسی بھی جسم کے حصے کا کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اس جسم کے بارے میں جتنے راز تھے وہ جان لیے. پہلا زمانہ تھا کہ جنرل ڈاکٹر ہوتا تھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مختلف چیزوں کے ماہرین، اسپیشلسٹ. اب انہیں اسپیشلسٹ میں بھی اسپیشلسٹ آ گئے. اب وہ ایسا نہیں ہے کہ آنکھ کا کوئی بھی پرابلم ہر ڈاکٹر حل کر سکتا ہو نا، الگ الگ اس میں بھی آ کے ناکام ہو چکی ہے. چھوٹی سی آنکھ کے لیے، چھوٹے سے ریٹینا کے لیے، چھوٹی سی چیز کے لیے ساتھ میں ترقی بھی کر رہے ہیں. بس ایک جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے علم سے ترقی ہو رہی ہے، دوسری جانب اس ترقی سے اللہ کے راز بھی کھل رہے ہیں اس کی خلقت کے، اور وہ راز اب تک کھل نہیں سکے. اسپیس تو بہت بڑی چیز ہے. سمندروں میں کیا کیا ہے؟ بعض لوگ سوچتے ہیں سمندروں میں سب پتہ چل گیا ہے، سیٹلائٹ سے اندر سمندر میں دیکھ لیتے ہیں. ایسی غلط فہمی ہے، یاد رکھیے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جو انڈونیشیا کا جہاز گر گیا تھا وہ بھی سرچ نہیں ہو رہا تھا. کہ جو بعض جہاز سمندر میں گر جاتے ہیں نہیں سرچ ہو پاتا. ڈائیو کرنے والے یا سب میرین والے جا کے بھی ڈھونڈتے ہیں تو وہ بھی ایک حد تک جاتے ہیں. تو یہ کائنات، دنیا کتنی اہم ہے اب یہی ہمیں واضح نہیں ہوا. سولر سسٹم کتنا بڑا ہے یہ الگ موضوع ہے. گلیکسی کتنی بڑی ہے یہ الگ موضوع ہے. اس کے بعد کتنا آگے، کتنی گلیکسی ہیں، کتنے بلیک ہول کا سلسلہ، کہاں تک یہ پورا سلسلہ جاتا ہے، کوئی حد تو حدود نہیں. اسی وجہ سے ہم نے توجہ دلائی تھی کہ سب سے زیادہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ یہ سارے علم معرفت کے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا علم ہے وہ ہے ایسٹرونومی. صلوات پڑھیں پر محمد والے. یورپ اور امریکہ میں رہنے والے مسلمان، یعنی ہم تو ظاہر مسلمانوں سے اس وقت بات کر رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں جرنلی. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی یورپ یا امریکہ میں دین پہ عمل کرنا مشکل ہے. تو یاد رکھیں کہ یورپ ہو یا امریکہ ہو یا خود خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوں، جس کے لیے عمل کرنا مشکل ہے اس کے لیے خانہ کعبہ میں بھی مشکل ہے عمل کرنا. جس کے لیے مشکل نہیں ہے اس کے لیے جو ہے وہ دنیا کے ہر شہر میں عمل کرنا آسان ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کس پہ کتنی اچھی نیت ہے، کس کا کتنا محکم ارادہ ہے، اور کون یہ کام کرنا چاہتا ہے. خانہ کعبہ میں جیبیں بھی کٹتی ہیں، اور خانہ کعبہ میں ہر طرح کے افراد آتے ہیں جو وہاں پر بھی کسی غلط کام سے کوئی پرہیز نہیں کرتے. اور کتنے لوگ ہیں کہ جو دنیا کے عیاش ترین شہروں میں بھی کسی کی جیب بھی نہیں کاٹتے، مل جائے تو دے بھی دیتے ہیں جا کے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اوپر. یہ اور بات ہے کہ بعض علاقوں میں گناہ کی جانب دعوت زیادہ ہوتی ہے اور گناہ آسان ہوتا ہے. یہ الگ موضوع جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ ہم لوگ اگر یہ کہیں کہ جی ہم سے یہاں پر عمل نہیں ہوتا، جیسے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پردہ نہیں ہو سکتا، یا داڑھی نہیں ہو سکتی، یا حرام حلال کا حساب نہیں ہو سکتا، تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اسلام میں اس موضوع کو اہمیت دی گئی کہ انسان کسی سے بھی پازیٹیو درس لینے کے لیے، سبق لینے کے لیے جانور بھی اگر ہو تو اچھا ہے. لہٰذا بعض روایات میں بتایا گیا کہ فلانے جانور کو دیکھو، فلانے کو دیکھو. ادبی کتابوں میں بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر چونٹی کی ہمت کو دیکھو، اتحاد کے مل کے کام کرنے کے لیے چونٹی کا معاملہ دیکھو، فلانے کام کے لیے شہد کی مکھی کو دیکھو. تو جب ہم جانوروں کو دیکھ کر درس لے سکتے ہیں
تو مختلف اقوام کو یا مختلف ادیان کے پیروکار کو دیکھ کر بھی درس لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کینیڈا میں سکھ ہیں، یعنی واللہ یہ بتائیے کہ ہماری داڑھی زیادہ مشکل ہے یا ان کی زیادہ مشکل ہے؟ ہمارے یہاں تو ٹوپی بھی شرط نہیں ہے، یہ والا امامہ بھی شرط نہیں ہے۔ خود انڈیا کے پنجاب میں جتنا پسینہ آتا ہے واقعاً وہاں پر وہ پگڑی آسان ہے کہ مشکل ہے؟ کینیڈا کی بات چھوڑ دیں سردیوں میں، خود پنجاب کیونکہ پورا وہ ریجن جہاں پر یہ ہمارے سکھ حضرات کا ہے وہ پسینہ بہت آتا ہے، کرتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے؟ اچھا اب یہاں پر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کرنے والے کر رہے ہیں، جو نہیں کرنے والے نہیں کر رہے۔ اچھا وہ تو خیر ہمارے علاقوں کے تھے اور ابھی آئے ہیں، خیر کچھ یہاں پرانے بھی ہیں 100 سال سے وینکوور وغیرہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ تو ہماری زمین سے آئے ہیں، یعنی ایسٹرن کنٹریز سے آئے ہیں۔ ہم اکثریت میں ابھی آئے ہیں، سب ہم سے مراد جتنے بھی انڈین پاکستانی ہیں زیادہ تر، ابھی سے کیا مراد ہے؟ سب 70 کے بعد آئے اکثریت، کم سے کم یہاں جو بیٹھا ہے کوئی ہے 70 سے پہلے کا؟ شاید ہی کوئی 80 کے بعد سے 90 کے بعد، لیکن ہے کہاں کہ پاکستان۔ اب ہم بات کرتے ہیں جیوش کمیونٹی کے جو افراد ہیں وہ کہاں سے آئے تھے یہاں؟ وہ یورپ سے آئے تھے، رشیا سے آئے تھے، اسی طرح سے یوکرین وغیرہ سے آئے تھے، صحیح؟ یورپ سے آئے تھے، ایسٹرن یورپ، ہر جگہ سے۔ کتنے سال پہلے آئے؟ 44 45 اس زمانے میں آئے۔ کیا وہ اپنے دین پہ عمل نہیں کر رہے؟ اس وقت بروکلن اگر آپ چلے جائیں نیو یارک میں، ہم نہیں کہہ رہے وہ کام اچھا ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہیسیڈک کی اور آرتھوڈاکس کی اور اچھے خاصے دیگر جیوز کے بچوں کی تعداد ایسی ہے جو اسکولوں میں نہیں جاتے، وہ صرف تورا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، صرف کسی امریکن اسکول میں نہیں جاتے۔ اسی طریقے سے انہوں نے گھر نہیں بدلے کیونکہ سیٹرڈے کو ان کے ہاں کوئی مشین یوز کرنا جائز نہیں ہوتی یا گاڑی یوز کرنا۔ جمعہ کا سن سیٹ سے لے کر سیٹرڈے کے سن سیٹ تک وہ کوئی کام نہیں کرتے، لہٰذا پہلے موم بتیاں ایسی بنتی تھی جن میں ڈیوریشن پتہ ہوتی تھی، موم بتی کی پتہ ہوتی ہے جو بناتا ہے کہ یہ موم بتی اگر جلے گی تو اتنے گھنٹے جلے گی، تو سابقہ زمانے میں وہ ایسی موم بتی ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ اس وقت ہم جلائیں گے شام سے، ہمارے سوتے سوتے خود بخود یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کو پھو کر کے کسی بھی طریقے سے بجھانا منع ہے، عبادت کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب انہوں نے ٹائمر والی مشین لائٹیں لگا دی ہیں کہ اتنے بجے آٹومیٹکلی آف ہو جائے گی، گاڑی سٹارٹ نہیں کرنی ہے، پیدل جانا ہے۔ اس سردیوں میں پیدل جانے کی وجہ سے اور عام دنوں میں پیدل جانے کی وجہ سے وہ اپنا گھر ہی نہیں بدلتے ہیں، اور کیونکہ اسکولوں میں نہیں پڑھے ہیں وہ، ان کو جاب بھی نہیں ملتی۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ جاب نہ ملے نا، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ان کے لیے پرابلم نہیں ہوتا تو ہم بھی اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں اور ہمیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ رہ گیا معاملہ، جیسے خود ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا جب نئے نئے آئے تھے، ہاتھ ملانے تو تھوڑا سا ٹائم لگانا پڑتا ہے، جیسے اسکولز وغیرہ میں جاتے تھے تو پھر ہر ٹیچر کا، خود میں اپنا بتاؤں، بہت زیادہ احترام کرتا تھا اور اس کو کلیئر کرنا پڑتا تھا اور ان کو بتاتے تھے کہ یہ ہم آپ کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہے ہیں، ایکچولی ہمارا بلیو ہے کہ آپ لیڈیز جو ہیں یو آر ویری ہولی اینڈ نو بیڈی کین ٹچ یو، دیٹس وائی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹچ یو بیکاز یو آر ویری ہولی۔ اب جب یہ جملہ کہتے تھے کہتے اوہ ریئلی وی آر ہولی، کتنا بدل گیا معاملہ۔ کیا مراد ہولی سے؟ یعنی خواتین کا تقدس ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جب بھی جاتے تھے تو اتنی اچھی طریقے سے ہم اس چیز کو بیان کر چکے ہوتے تھے کہ بعض دیگر ٹیچر جانتی تھی اس چیز کو، اور پھر بھی اگر کبھی ہوتا تھا تو آپ یقین جانیں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، کم سے کم میں خود 5 6 دفعہ کہتا تھا I am very sorry, I beg your pardon, please don't mind۔ اتنی دفعہ کہتا تھا کہ
کہ خود ان کو احساس ہو جاتا تھا کہ یہ لوگ یا یہ شخص جو ہے ہمارے یا خواتین کے خلاف نہیں ہے، یہ ہمارے تقدس کا اور احترام کا قائل ہے۔ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، کرنا چاہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سارے جوئش کمیونٹی کے ممبر ہیں، وہ لوگ بھی ہاتھ نہیں ملاتے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آپ ایک عورت سے کہیں نہیں ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے، ایک طریقہ وہ ہے جو ہم نے بیان کیا۔ تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اسلام کے پیغام کو کس طرح سے پہنچا رہے ہیں۔ مشکلات ہوتی ہیں، ظاہر ہے گھر میں بیٹھے رہیں تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے، مسلمان ملک میں ہوں تو ظاہر ہے یہاں کی نسبت کم ہے، یہاں پر ہیں تو یہاں کی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں آرام آرام سے حل ہو بھی جاتی ہیں اور تدریجاً ایک ماحول بن بھی جاتا ہے۔ اور اتنی بات تو یہاں پر بلا شک اچھی ہے کہ یہ لوگ دینی معاملات کو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پریکٹس کر رہا ہوں تو اس کے اوپر مسلط نہیں ہوتے، چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ اتفاق سے ہمارے یہاں مسلمان ممالک میں زیادہ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے دین کے نام پر۔ کوئی ہندو کہتے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں شیعہ ہونے کی وجہ سے اسکولوں میں ہمارے لیے مشکل ہوتی تھی۔ اس وقت عالم یہ ہے کہ اکثر اسکول میں جو دیوبندی ٹیچر اپوائنٹ کر لیے گئے ہیں، اور عمران خان نے مولویوں کو خوش کرنے کے لیے مزید ایک ٹیچر کو دیوبندیوں کو اپوائنٹمنٹ کر لیا ہے عربی اور قرآن کے نام سے، اور یہ پاکستان بربادی میں جا رہا ہے اس وجہ سے۔ اور یہ سب کے سب جو ہیں محرم میں شیعہ بچوں کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں، لہٰذا عزاداری کا جو اہم ترین موضوع ہے اور شیعہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو ان پر اعتراضات ہیں ان کے جواب دیں، وہ اللہ ہمارے بچے جو ہیں ڈسارڈرڈ ہو جائیں گے، ان کے پاس جواب نہیں رہیں گے، ان کا مورل ڈاؤن ہو جائے گا۔ اب ہمارے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو ایجوکیٹ نہ کریں، جواب نہ دیں، یعنی ہم پر گالیاں پڑھتے رہیں لیکن ہم انہیں نہ بتائیں، یعنی ہمارے بچے 20 سال کے بعد اپنا دین بدل دیں، مذہب بدل دیں، دین سے نکل جائیں اور یہ کہنے لگیں کہ جی ہمارے مولویوں کے پاس جواب ہوتا تو ضرور دیتے۔ آپ کو پتا ہے یہی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جواب کیوں دیتا ہے فلانا اور فلانا، یہی 20 سال کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے مولویوں نے کیوں نہیں دیا جواب۔ یہی لوگ کہتے ہیں، یہی ہمارے مومنین جب علماء ان کی مکس گیدرنگ میں جاتے ہیں لیکن واپسی میں کیا کہتے ہیں؟ انہیں منع کرنا چاہیے تھا نا، اور جب منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا اتنی سختی کی ضرورت ہے؟ منع کرو تو کہتے ہیں سختی کی کیا ضرورت ہے، نہ منع کرو تو کہتے ہیں آپ نہیں دین بتائیں گے تو کون دین بتائے گا۔ یعنی دونوں جانب سے جو ہے وہ علماء پر ڈال دیں بات۔ تو یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی کہ اس طریقے سے ایک دوسرے کو بتائیں کہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے، اور دوسری اقوام کے بارے میں بھی بتائیں۔ یہ تو ہم نے ڈسکس کر دیا کس کو، ریلیجن کو۔ اقوام میں آپ آ جائیں تو کیا اس وقت یہاں پر کینیڈا میں تو پتہ نہیں کتنے پرسنٹ ہے ہمیں نہیں اندازہ، لیکن امریکہ میں بہت ہیں آمش، کیا وہ اپنا کلچر نہیں چلا رہے؟ ہم نہیں کہہ رہے ہم بھی ٹانگیں چلائیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اپنے مذہب کو اور اقدار کو اور کلچر کو بچا کے رکھا ہے؟ کہ آپ ان کو برا سمجھتے ہیں یا کوئی اور ماڈرن لوگ برا سمجھتے ہیں؟ کون سمجھتا ہے برا؟ تو یہاں یہ اچھائی ہے کہ کہا جاتا ہے صحیح ہے وہ اس طرح رہنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے گھوڑوں پہ چلیں یا گھروں پہ چلیں، ان کی مرضی۔ وہ داڑیاں رکھتے ہیں اتنی لمبی لمبی، ان کی مرضی ہے۔ ان کی خواتین لانگ اسکرٹ پہنتی ہیں، فل سلیوز پہنتی ہیں، کیپ لگاتی ہیں، ان کی مرضی ہے۔ کسی کو مخنا پہننا ہے وہ اس کی مرضی۔ تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یورپ امریکہ کے لوگوں میں ایکسیپشن زیادہ ہے، ہم مسلمانوں میں بھی دیگر لوگوں کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ جو لندن کا واقعہ ہوا اتفاق سے خود ہم گئے، 4-5 علماء گئے، امامے میں گئے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم پہلی رو میں بیٹھے، ہمیں وہاں سے اٹھایا گیا، اناؤنس کیا گیا the first row is only for the politician۔ ہم پیچھے چلے گئے، جب پیچھے گئے تو ایک دو مومنین جو وہاں کے تھے انہوں نے جا کر کہا کہ کیا بدتمیزی ہے، تو پھر بعد میں کہا گیا کہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ رو فار دا پولیٹیشین اینڈ کلیرکس۔ اس کے بعد انہوں نے ہم سے کہا آگے آ جائیں، تو میں نے کہا بھی کہ یہ چھوڑ دیں، پیچھے رہنے دیں۔ پھر جس مسجد کے یہ لوگ تھے چاروں، وہاں پر جو دونوں مولانا تھے، ایک عرب اور پاکستانی، دونوں نہیں ملے ہم سے۔ پھر جس مسجد میں نماز جنازہ تھی، یعنی جس مسجد کے یہ 4 افراد تھے وہ، اور جس مسجد میں وہاں کے علماء بھی نہیں ملے ہم سے۔ ہاں بعد میں جن سے ہم ملے وہ خود ملے۔ وہاں پر پھر جو ایک دو منسٹرز آئے، ان سے خود میری بات ہوئی، تو میں نے ان کو بہت واضح ریئلائز کرایا، میں نے کہا وی آر تھینکفل فار یو اور دس از یور گریٹنس۔
not us, not our. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر نیوزی لینڈ کی وزیر نے سر پر اسکارف رکھا اور وہ کرائسٹ چرچ میں لوگ آئے اور انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے اسکارف رکھا تو وہ ان کی گریٹنس ہے، نیوزی لینڈ والوں کی، وہ آپ کی نہیں ہے۔ آپ سوچیں جی ہم مسلمان تھے تو دیکھو ہمارے کیسے آگے پیچھے نا، ان کی گریٹنس ہے۔ اور یہ جو یہاں پر ہوا اور گورنمنٹ نے ساتھ دیا اور یہاں کے کینیڈا کے مسلمز اور نان مسلم تو خیر نان مسلمز نے اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے کہ جو کوئی ریلیجن نہیں بھی رکھتے تھے ساتھ دیا، یہ ان کی گریٹنس ہے۔ پھر پاکستان کونسل جنرل تھے، ان سے جب میری بات ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ ان کی گریٹنس ہے۔ ہماری گریٹنس جب پتہ چلے گی کہ جب کسی ہندو کو مارا جائے ہم اس کا ساتھ دیں، پاکستان ہے ضرورت ہم جا کے اس کا مندر بنائیں، ہے ضرورت کسی عیسائی کو مارا جائے ہم اس کا ساتھ دیں۔ جس طرح سے عیسائیوں کا ایک جوڑا تھا، آپ کو تعجب ہوگا، یعنی میاں بیوی، شوہر کا نام تھا شہزاد مسیح، بیوی کا نام تھا شمع بیوی، 4 مہینے کی پریگننٹ تھی کہ خاتون، لڑکی تھی بیچاری، لڑکی سے بولا 20-22 سال کی۔ ان دونوں کو اسلام کے نام پر، کیونکہ یہ اینٹیں بناتے تھے، زندہ بھٹے میں ڈال دیا تھا 4 سال کے بچے کے سامنے۔ ان دونوں کو زندہ اللہ کے نام پر، دین کے نام پر ہی ہوگی لوگوں نے ڈسکشن، لیکن شاید جتنا زیادہ میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا، کبھی مشال خان کا، کبھی وہ مسلمان تھا، کبھی وہ بینک مینیجر کا، کبھی آسیہ بی بی کا، کبھی شمع بی بی کا، کبھی شہزاد مسیح کا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تبیتا کا، جس کو سوہراج میں کس طرح سے مارا گیا، سب سے پہلے میں نے آواز اٹھائی۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ بھائی اخلاقی اعتبار سے ہم کتنے پست ہیں۔ یورپ امریکہ کی روشن فکری سے پورا فائدہ اٹھانے کو تیار ہیں، خود دینے کو تیار نہیں کسی کو فائدہ، خود نہیں ہم دیں گے فائدہ کسی کو۔ ہمارے افراد مارے جائیں تو ہم کہیں گے کہ آؤ جی گورنر بھی آ جائے، وزیر بھی آ جائے، سب آ جائیں۔ وہاں کوئی انسان مرے گا تو آواز نہیں نکلتی منہ سے۔ تو جانیں کہ اہل بیت کی تعلیم یہی ہے کہ کسی پر بھی ظلم ہو، اور یہ مولا امیر المومنین کی آخری وصیت ہے، کون للظالم خصما وللمظلوم انا، ریگارڈلیس دین اور مذہب، کہ ہر ظالم کا مذمت کرو، ہر مظلوم کا ساتھ دو۔ اگر ہم لوگ مذہب حق اہل بیت والے اس روش پہ چلیں گے تو یاد رکھیں کہ پوری دنیا میں ہمارا احترام ہوگا۔ مولا امیر المومنین کو اگر پہچان مانا ہے، جیسا کہ ہم نے کل توجہ دلائی، کبھی وہ روایات کہ جن کا تعلق فرض کریں کسی سوشل سائنسز سے ہے یا کسی اور سائنسز سے ہے، کبھی دعاؤں کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے، کبھی فتوحات کے ذریعے، کبھی اور دیگر فضائل کے ذریعے، کبھی قرآن کے ذریعے، کبھی دیگر کتب کے ذریعے، لیکن کبھی کبھی ہمیں ایسی چیزیں جا کے بتانی چاہیے کہ ہمارا امام وہ ہے کہ جو آخر وقت میں کہ جس کے تلوار لگی ہوئی تھی، اور وہ تلوار ایسی تھی کہ جو زہر سے ڈوبی ہوئی تھی اور جسم کا رنگ بدل چکا تھا، اس وقت وہ یہ فرما رہے تھے کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، کہ ہر ظالم کے مخالف رہو اور ہر مظلوم کا ساتھ دو۔ وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ جس نے مجھے ضربت لگائی ہے اس کو کھانا دیا ہے کہ نہیں دیا، اس کو جو باندھ کے رکھا ہے وہ زیادہ ٹائٹ تو نہیں رکھا۔ یہ انٹروڈکشن امام کا ایسا کرانا ہوگا۔ اب مولا امیر المومنین کی فضیلتوں میں سے فضیلت کی جس کو فقط مسائل میں پڑھ کے گزر جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں فضیلت کیا ہے۔ اتفاق سے ہم بھی یہ کام سالوں سے چاہ رہے تھے، بہت سارے کام رہ جاتے ہیں۔ کسی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے سارے حوالے بنا کے رکھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، ایک دم سے پتہ چلا ایک نیا موضوع اٹھتا ہے اور وہ جو مہینے کا پہلے کا کام ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے، اور پھر پورے اگلے 4-5 دن ایک نئے موضوع میں لگ جاتے ہیں۔ اب جب نئے موضوع میں لگتے ہیں تو جو بھی ریسرچ کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ وہ جو ذہن میں تیاری ہوئی بھی ہوتی ہے، اگر پورے نمبر کے ساتھ ہر چیز بالکل تیار نہ ہو اور صرف ذہن میں ہو، کیونکہ بعض دفعہ ہم ذہن میں تیاری کرتے ہیں اور 100 حوالے نکال لیتے ہیں، وہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے، پھر مزید اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے ہم کو دوبارہ سیٹ کرنے میں اور یہ سوچنے میں کہ کیا پلاننگ کی تھی ہم نے۔ اور میں سے ایک موضوع ہے، واقعی یہ بھی اہل بیت کا کمال ہے، ہیومن رائٹ نہ اینیمل رائٹ۔
مولا امیر المومنین، پہلی بات یاد رکھیں، فقہ اہل بیت میں یہ ہے کہ جو بھی آپ نے جانور پالا ہے اس کو گرمی سے بچانا، سردی سے بچانا، اس کو اس کی خوراک دینا آپ پر واجب ہے۔ اور واجب و نفقہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بیوی کا خرچہ واجب ہے، بچوں کا خرچہ واجب ہے، تو جو جانور آپ نے پالا ہے اس کا کھانا آپ پر واجب ہے، وہ اللہ گناہگار ہے۔ لیکن یہاں مراد یہ نہیں اب سب کتے پالنے ہیں، نہ وہ اسراف ہے، وہ الگ موضوع ہے، بالکل ادھر کوئی نہ جائے۔ لیکن جو بھی پالا ہے، مولا امیر المومنین کی فضیلت دیکھیں، جب امامت کی بات ہوتی ہے تو امامت کو واقعی اتنے زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور ہمیں یہ واقعی سوچنا ہوگا، اور بعض دفعہ اس کے اوپر ڈسکشن ہونا چاہیے کس کے سامنے کیسے پریزنٹیشن کریں اپنے نظریات کی۔ مولا امیر المومنین کی یہ فضیلت کہ جو ہم فقط 19-20 کو بیان کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، آپ تصور کریں کہ جس کے جسم کا رنگ بدل چکا ہے اور زرد ہو چکا ہے اور کچھ دیر میں ان کو غشی آ جاتی ہے، وہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے کیا وصیت فرما رہے ہیں کہ ان بطخوں کا خیال رکھ سکو تو رکھنا، ورنہ آزاد کر دینا۔ بطخیں کس کی ہیں؟ خود مولا امیر المومنین کی۔ یعنی مولا امیر المومنین کے جو اشرف الانبیاء کے خلیفہ اور جانشین اور وارث اور وزیر اور نفس ہیں اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی حجت ہیں اور دین کے رہنما ہیں اور اللہ کی جانب دعوت دینے والے ہیں، ان کی حالت خراب ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، غشی آ رہی ہے، لمیٹڈ ٹائم ہے۔ اب ہمارے حساب سے تو یہ موضوع بہت اہم تھا، لیکن ممکن ہے کوئی سوچے کہ کیا مولا امیر المومنین کو معاذ اللہ کیا ایسے موضوعات کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا غیر اہم؟ تو کہا جائے گا نا، یہ مولا امیر المومنین کے لیے انتہائی اہم تھے، لیکن یہ ذہن میں رہے طبیعت کا کیا عالم ہے، جان کا کیا عالم ہے، شہادت ہونے والی ہے، بات کرنا مشکل ہے، غشی آ رہی ہے، اس میں کچھ دیر جو طاقت ملتی ہے تو اس میں اب آپ بتائیں کہ اگر 1-2 منٹ کسی سو کالڈ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ اگر یہ 1-2 منٹ مولا علی بطخوں کو ڈسکس کرتے یا کوئی تفسیر بتا دیتے تو وہ کہے گا تفسیر معذرت نا، اول تو جو مولا امیر المومنین نے کیا وہ حجت ہے ہمارے لیے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے بطخوں کے حقوق بتائے، لیکن نہ فقط بطخوں کے، یہ بتایا کہ جو جانور رکھ سکتے ہو رکھو، اللہ آزاد کر دو۔ پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا روٹی اور دودھ اور نمک لائیں تو آپ نے فرمایا میں 2 چیزیں تم جانتی ہو استعمال نہیں کرتا، اور دودھ اور کچھ روٹی وہاں بھجوا دی اور خود روٹی اور نمک کو استعمال کیا۔ یہاں پہ کیا کہا جائے گا کہ حتیٰ کوئی کرمنل بھی ہو اس کے بھی رائٹس ہیں اسلام میں۔ کسی وجہ سے ہمارے فقہ میں کہا جاتا ہے کوئی کسی کو قتل کر دے اس کی سزا کیا ہے؟ اتفاق سے تورات کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ یہ ایک پوائنٹ یاد رکھیں، ہمیشہ اعتراض کیا جائے گا کہ آپ کے سزائیں سخت ہیں، ہمارے اس کے اوپر 2 لیکچر ہیں، پنشمنٹ ان جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام۔ ساری اسلامی سزاؤں کو ہم نے بائبل سے ڈسکس کیا ہے۔ جو آپ سے کہے کہ آپ اسلامی سزائیں بیان کرتے ہیں تو ان سے کہیں کہ ہاں بیان کر رہے ہیں، یہاں پر ہم جاری نہیں کر رہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سزائیں ہیں، خصوصاً لیویٹیکس میں، لیکن آپ جاری نہیں کر رہے۔ اگر ہم پر الزام ہے کسی کتاب میں سزائیں لکھی ہیں، فرض کریں یہ بعض دفعہ ایشو اٹھاتے ہیں لوگ کہ جی فلانی آپ کی کتاب ہوئی تو اس میں سزائیں لکھی ہیں، تو آپ کہیں کہ بائبل کی ہر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو ہے وہ تورا میں اور مختلف جگہ پر لیویٹیکس وغیرہ میں سزائیں ہیں، اور بائبل کی سزائیں یاد رکھیں اسلامی سزاؤں سے زیادہ مشکل ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اہل بیت کو ہمیں پیش کرنا ہے ایسے کہ جس کی وجہ سے لوگ اہل بیت کی جانب آئیں۔ امام نووی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو، یعنی شیعوں کی یا سنیوں کی بات نہیں ہو رہی، اگر لوگوں کو، لو علم الناس انسانوں کو، اگر لو علم الناس، اگر انسانوں کو ہمارے کلام کی خصوصیت کا اور اچھائی کا اندازہ ہو جائے،
لو علم الناس محاسنا، محاسن یعنی اس کی خوبصورتی، اس کی کوالٹیز یا اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو وہ ہماری اطاعت کرے، لگتا وہ نہ، وہ ہماری ضرور اطاعت کرے۔ تو واقعی یہ خود ایک پالیسی میٹر ہے کہ کس قوم کے سامنے کیا بیان کیا جائے۔ یعنی اگر اینیمل رائٹ کوئی ایسوسی ایشن ہے تو وہاں پہ جا کے بتائیں کہ مولا امیر المومنین کی ایک دعائے کمیل ہے، یہ بتائیں کیا ہونے تو دعائے کمیل نہ، وہاں پر پھر یہ روایتیں بتانی ہوں گی۔ مولا امیر المومنین کی ذات اور اگلے مرحلے میں تمام اہل بیت کی ذات وہ ذات ہے کہ جن سے محبت رسالت کی اجرت ہے، اور یہ خصوصیت کسی میں نہیں ہے۔ اہل بیت کی ذات وہ ذات ہے کہ جب بھی اشرف الانبیاء کا نام لیا جائے تو اشرف الانبیاء پہ بھی صلوات بھیجی جائے اور ساتھ میں ان پر بھیجی جائے۔ شاید ہم نے جمعے میں بیان کیا تھا، مجلس میں نہیں کیا تھا کہ باقی لوگ بھی سن لیں۔ یہ جو انگلش میں ہم عام طور پہ کہتے ہیں پیس بی اپون ہم، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ یہ ترجمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وداؤٹ آل کا۔ ہمیں کلچر بنانا ہے جیسے کہ الحمدللہ پاکستان وغیرہ میں کلچر مستحکم ہو چکا ہے، تمام اینکر، تمام ٹی وی ریڈیو کے جو لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، صرف متعصب ملاؤں کے منہ سے نہیں نکلتا، وہ سلم کہہ دیتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم وداؤٹ آل کہتے ہیں، اور بہت سنبھل کے کہتے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ آل نہ نکل جائے، یہ ان کا حال ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارا کلچر غالب رہا، اب انگلش میں بھی ہمیں اس کو غالب کرنا ہے، یعنی آپ میں سے جو بھی اس کو لکھے بار بار، کمپیوٹر میں تو لکھنے کا مسئلہ ہی نہیں، کاپی پیسٹ کرنا ہے، ایک دفعہ لکھنا ہے پھر کاپی پیسٹ کریں، اس کا ایبریویشن بھی اسی کے حساب سے بنائیں، اتنا کریں کہ پھر انگلش میں بھی لوگ کیا کہنے لگے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیس بی اپون ہم نہ کریں، بلکہ کہنے لگے پیس بی اپون ہم اینڈ ہز پروجیکٹ۔ تو اہل بیت وہ ہیں کہ اشرف الانبیاء راضی نہیں ہیں کہ ان پر صلوات بھیجی جائے، لیکن اہل بیت پر نہ بھیجی جائے۔ اہل بیت پر بھیجی جائے صلوات تو اشرف الانبیاء راضی، نہ نماز مکمل اہل بیت کے بغیر، نہ دین مکمل، کیونکہ اشرف الانبیاء کی رسالت کی اجرت آپ کو ان کو دینی ہوگی تو آپ کو دین ملے گا، اور اشرف الانبیاء کی رسالت کی اجرت کیا ہے؟ اگر ہمیں ان سے دین لینا ہے تو رسالت کا کام کیا ہے؟ وہ ہمیں دین دیں گے۔ رسالت کے بدلے اللہ کے حکم سے اشرف الانبیاء نے کیا مانگا؟ مودت قربا۔ بس دین آپ کو لینا ہے اشرف الانبیاء سے، اور یہاں سے مودت دینی ہے ان کی آل کی، ورنہ یاد رکھیں کہ اگر یہ مودت نہیں دی تو آپ دین کا اظہار کریں گے لیکن دیندار نہیں ہوں گے، مسلمان لگیں گے لیکن مسلمان ہوں گے نہیں۔ یہ ہے اہل بیت کا، یہ ہے اہل بیت کا مقام۔ اجر رسالت مودت اہل بیت و مودت قربا ہے، صحابہ کا نہیں ہے۔ صلوات میں نام صحابہ کا نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وصحبہ وآلہ وصحبہ، تو پوچھا جائے وآلہ وصحبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہیں؟ ہر جگہ بدعت کی بات کرنے والوں سے سوال کیا جائے، کوئی ایک صلوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے کہ جب مجھ پر صلوات بھیجو تو میرے اصحاب پر بھیجو، کہیں ہے کوئی روایت ایسی؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب کہتے ہیں کما کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اسی طرح سے، یا جس طرح سے، یا ویسے ہی، کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم، نہ کہ اصحاب ابراہیم۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیکھیں
دین کو محفوظ رکھنے کا طریقہ ہے. بول کیا رہے ہیں؟ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ وصحبہ کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم. بابا ابراہیم و آل ابراہیم ہے، اصحاب ابراہیم نہیں ہے. اب جب کہا جاتا ہے اہل بیت کا یہ پورا سلسلہ تو کہتے ہیں کہ بادشاہت تھوڑی ہے. یہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جو نسل در نسل ہے بادشاہی کا سلسلہ ہے. اچھا تو یہ آل ابراہیم بادشاہی کا سلسلہ ہے، انبیاء ابراہیم بادشاہی کا سلسلہ ہے، نسل حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بعد انبیاء بنی اسرائیل، یہ بادشاہت تھی. جو مغالطے آپ دیکھیں اہل بیت کے لیے. اب یہاں پھر میں توجہ دلاؤں ہر روز کی طرح کہ اگر ان چیزوں کو ہم ڈسکس نہ کرتے تو پھر یہ دوبارہ عالم اسلام میں کبھی ڈسکس نہ ہوتی. لہذا لازم ہے مذہب حق اہل بیت کے علماء پہ کہ سب سے زیادہ ڈسکس کریں حق اہل بیت کو، کیونکہ اس کو چھینا گیا ہے، دبایا گیا ہے، بھلایا گیا ہے. کہ جس کی ایک مثال آپ کو دیں کہ ہم نے نہیں ڈسکس کیا صدیق اکبر فاروق اعظم، تو وہ بھلا دیا گیا. اب کیا کچھ لوگوں نے تو کیا ہوا؟ ٹی وی پہ آ رہا ہے موضوع. اب اگر اس کو مزید ڈسکس نہ کرتے 100 سال تو کیا ہوتا؟ ایک نسل چلی جاتی بغیر جانے ہوئے کہ اشرف الانبیاء کی زبان مطہر سے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کون تھے. اب یہاں پر دوبارہ تکرار کریں کہ یہ جو ایک رٹ لگ گئی ہے نا لوگوں کی کہ مجلس سے کیا فائدہ ہوا، تو یہاں پر ان سے پوچھنا ہے کہ آپ ہمیں ذرا فائدے کی ڈیفینیشن تو بتائیے گا، تو پھر ہم بتائیں کیا فائدہ ہوا ہے. تو پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ حج سے کیا فائدہ ہوا ہے، عمرے سے کیا فائدہ ہوا ہے، نماز سے کیا فائدہ ہوا ہے، مسجد میں جانے سے کیا فائدہ ہوا ہے. یہ سب کے فوائد کی پہلے آپ لسٹ بتا دیجئے اور پھر یہ بتائیے کہ آپ کی کیا توقع ہے مجلس میں جا کر کیا فائدے کی توقع ہے. کیا کوئی بھی آدمی آج تک بچہ ہو یا بڑا ہو مجلس میں جانے کے بعد وہ امام حسین کو برا سمجھ کے آیا ہے یا اچھا سمجھ کے آیا ہے، ظالم سمجھ کے آیا ہے یا مظلوم سمجھ کے آیا ہے، محبت لے کے آیا ہے کہ نفرت لے کے آیا ہے، قاتل سمجھ کے آیا ہے یا مقتول سمجھ کے آیا ہے، امام حسین کے اور اصحاب کی کوئی نہ کوئی معرفت اپنے لیول کے مطابق لے کے آیا ہے کہ نہیں لے کے آیا ہے، امام حسین کے قاتل کے بارے میں کوئی نہ کوئی معلومات اپنے لیول کے مطابق یا جو بھی اس کا اسٹینڈرڈ ہے بلاخر کچھ نہ کچھ لایا ہے کہ نہیں لایا ہے. کیا یہ مجلس میں جانے والا یزید کو علیہ السلام اور رضی اللہ کہنے کو تیار ہے؟ کیا یہ مجلس میں جانے والا امام حسین علیہ السلام کی امامت کا انکار کرنے کو تیار ہے؟ کیا یہ مجلس میں جانے والا امام حسین علیہ السلام کو بھلانے کو تیار ہے؟ یہی فائدہ کم از کم، چاہے وہ نوحہ ہو، چاہے مرثیہ ہو، سوز ہو، سلام ہو، گریہ ہو، زاری ہو، سیاہ کپڑے ہو، علم ہو، تابوت ہو، ان ساری چیزوں کا اصل ہدف یہ ہے. بالکل ویسے جیسے ہم نے بتایا کہ پورا اہتمام جو عید الاضحیٰ کا اس کا پورا ہدف حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ اور خانہ کعبہ اور مرکز توحید اور وہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ، یہ تو قربانی کا ہے. حج میں کیا ہے؟ حج میں اگر معاملہ ہوتا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو کہہ دیا جاتا جی یہ تو خالص، یہ باقی کام کس کے ہو رہے ہیں؟ یہ کون سا معاذ اللہ؟ اب تو بالکل صحیح کام ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی کہ جو عزاداری کی چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں، جبکہ عزاداری کی ہر چیز جو ہے اس کے پیچھے لاجک ہے. ان سے سوال کیا جائے کہ یہ بتاؤ کہ اتنے بڑے ستون کو، وہ بھی کنکریٹ سے بن گیا اب تو، اس کو کنکر مال کی کیا ملا؟ کچھ ملا؟ باقی کیا ملا؟ بتائیے کیا ملا؟ ملا کیا؟ خصوصاً حج کے زمانے میں اتنی دیر کھڑے ہو کر گول گول چکنے چکنے پتھر لے کے ایسے ہاتھ سے مار کر ایسا کیا ملا؟ کہا جائے گا بھائی ملا.
معرفت ہوئی حضرت ابراہیم کی. اب یہاں پہ کہا جائے کہ شیطان کو پتھر کا اثر ہوتا ہے, کہا جائے کہ ساری چیزیں سمبل کے طور پہ ہیں. پورا حج سمبل ہے, یاد رکھیں. تمثیل ہے, تمثیل اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور یاد رکھیں حج میں پڑھنے کی کوئی چیز نہیں ہے, صرف ایک تلبیہ ہے شروع میں, لبیک اللہم لبیک. اور کیا چیز ہے؟ 2 رکعت نماز طواف کی پہلے, 2 رکعت نماز طواف کی بعد میں. اس کے علاوہ کچھ پڑھنے کا نہیں ہے, کچھ پڑھنے کا نہیں ہے. وہ طواف کی جو دعائیں ہیں وہ بھی مستحب ہیں. لہٰذا اگر آپ باتیں کرتے ہوئے پورا طواف کر لیں یا خاموشی سے پورا طواف کر لیں, طواف صحیح ہے. صرف شرط یہ ہے کہ غسل اور وضو ہو. ایک شرط یہ ہے کہ انداز جو ہے بس اس کا رکھو بس. اب اگر آپ پورا اپنا جو ہے وہ طواف کر لیں باتیں کرتے ہوئے یا خاموشی سے, طواف کریں. کس کے لیے پورے حج کے اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں؟ یعنی میں پوچھتا کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ بابا دین ابراہیم کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے حج سے. حضرت ابراہیم نے جو پردہ میں توحید بلند کیا تھا وہ مضبوط ہوتا ہے اس سے. امام حسین کی عزاداری سے وہی پرچم جو حضرت ابراہیم نے توحید کا بلند کیا تھا وہ مستحکم ہوتا ہے. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں کہ جو عزاداری کے وقت لوگوں کو ویلفیئر یاد آتی ہے اور پوچھنے کیا فائدہ ہو. صلوات پڑھیں پر محمد والے. اللہم صلی علی محمد علی. آج کا دن منسوب ہے حضرت قاسم سے. اب جب ذکر ہوتا ہے حضرت قاسم کا اور پھر ذکر ہوتا ہے مہدی کا, تو یہاں پر ایک گفتگو شروع ہوتی ہے کہ یہ جو ہندوؤں کی علامت ہے, مہندی تو ہندوؤں میں ہوتی ہے. تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں بابا ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو مہندی حضرت قاسم کی ہے وہ انڈیا سے نہیں آئی بلکہ ایران عراق سے آئی ہے. آج بھی اگر کچھ آئے تو ہم فوٹوز نکال کے دے دیں گے کہ کتنا اہتمام ایران عراق میں اس مہندی کا ہوتا ہے کہ اس کا 1% بھی آپ کے یہاں انڈیا پاکستان میں ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے. یہ چیز یاد رکھیں. کسی کو نہیں کرنا ہے نہ کریں, پرابلم کریٹ نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, پرابلم کریٹ نہ کریں, غلط بیانی نہ کریں. ایک صاحب نے کہہ دیا تھا, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ہوتا ہے بعض دفعہ جذباتی بات میں چیزیں نکل جاتی ہیں, کہ ہر سال ہم حضرت قاسم کی مہندی کا جب ذکر کرتے ہیں تو کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. کوئی ان کی کوئی معاذ اللہ کوئی ہم نکاح کا ذکر کرتے ہیں یا کسی معاذ اللہ کوئی الگ داستان بیان کرتے ہیں. کہاں سے کریکٹر اسیسینیشن ہو گئی؟ بالآخر کتابوں میں ہے حضرت قاسم کی شادی کا, نکاح کا. بعض جگہ بیان ہوا فاطمہ نام تھا, بعض جگہ بیان ہوا زبیدہ نام تھا. کوئی بے سروپا چیز نہیں ہے. یہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ ہوئی کیوں نہیں ہوئی. ہاں وہاں مہندی ہوئی یا نہیں ہوئی تو علامت کے طور پہ ہے. اس علامت کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ جا کے دیکھیں کہ جب آیت اللہ عظمہ سیستانی کا فتویٰ آیا تھا داعش کے خلاف, تو جو شہداء کی میتیں آتی تھیں تو وہ عراق میں اسی اہتمام سے آتی تھی جس طرح دولہا کی گاڑی سجائی جاتی ہے. تو یہاں پہ سوال کیا جائے گا کیا یہ قرآن میں ذکر ہے دولہا کی گاڑی کی طرح سجا کے میت کو لانا شہداء کی؟ کیا یہ کتب احادیث میں ہے؟ کیا یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کیا یہ کام مولانا امیر المومنین نے کیا؟ تو کہا جائے گا نہیں, جوان کی میت ہے اور اس کو ایک شان سے اٹھایا جا رہا ہے, بالکل ویسے جیسے انڈیا پاکستان میں کوارے لڑکی کی موت پہ جاتی ہے اس کے اوپر سہرا ڈالا جاتا ہے. کیا قرآن میں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ عمر اس کی قبر میں جانے کی نہیں تھی, یہ عمر اس کے سہرے کی تھی. اس کے لیے نہ حدیث چاہیے نہ روایت چاہیے, کلچرل چیز ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ چیز قرآن میں لکھی ہے اور جھوٹی نسبت دے پھر گناہ ہوگا. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں کلچرل چیز ہے, فقط ایک یاد دلانے کے لیے, ایک ماں کی حسرت کو بیان کرنے کے لیے اور لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے کہ حسین کے ساتھ قتل ہونے والے میں بعض ایسے افراد بھی تھے اور ایک ذات ایسی بھی تھی کہ جن کے بارے میں قول یہ ہے کہ ان کا نکاح کیا گیا تھا وصیت کے مطابق. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قول قوی نہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قول بہت مستحکم ہو, لیکن کریکٹر اسیسینیشن یا گناہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مراجع اعظام سے, آیت اللہ بہجت سے, خدا خامنائی سے, بہت سارے مراجع سے پورے سوالات ہوئے جو آپ کو مدرسۃ القائم کو سے مل جائیں گے صرف مہندی کے بارے میں, کہ تمام مراجع نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے,
اگر ایک علامت کے طور پہ کیا جاتا ہے، حزن و ملال کے طور پہ کیا جاتا ہے، واقعہ کربلا کو اجاگر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، دل کو رقیق کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، گریے کے لیے کیا جاتا ہے، دل کو نرم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ قرآن یا حدیث میں آیا ہے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، تو پھر صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ہم نے کلیئر کر دی، اور اگر کوئی چاہے گا آج کل میں تو ہم کچھ فوٹوز نکال کے واٹس ایپ پہ دے دیں گے تاکہ لوگ دیکھ لیں عراق میں کیسا ہوتا ہے۔ تو حضرت قاسم کی مہندی کو کوئی کرتا ہے کرے، نہیں کرتا ہے نہ کرے، لیکن کوئی کرتا ہے تو اس کو جا کے ڈسٹرب نہ کریں ہم، لیکن کرنے والے بھی یہ سوچیں کہ کوئی بیلنس سے آؤٹ نہ ہو، کوئی مذاق نہ بنے۔ مذاق بننے میں کیا؟ مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز رکھیں جس سے مذاق بنے، یہ چیز نہ ہو، احترام کے ساتھ۔ حضرت قاسم کی جو اصل وجہ ہے کہ ان کا اتنا ذکر ہوتا ہے اور ہر مقتل میں ہوتا ہے، وہ ان کی وہ معرفت ہے کہ جو موت کے بارے میں ہے، کہ جس کا ذکر ہمارے اس ماشاءاللہ صاحبزادے نے بھی کیا۔ تو موت کی وہ ڈیفینیشن بیان کی کہ جب سوال کیا امام حسین نے کیف عندک الموت، تو جناب قاسم نے فرمایا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ لیکن حضرت قاسم کے مصائب بیان کرنے سے پہلے بڑی تیزی سے بیان کروں کہ امام حسن کے اور فرزند بھی شہید ہوئے کہ جن کا آج ہم ذکر نہیں کر پائیں گے، انشاءاللہ عاشور میں کریں گے، لیکن ایک بیٹے کا بھی ذکر کر دیں بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ ایک بیٹے امام حسین کی کربلا میں شہید ہوئے، اور یاد رکھیں کہ وہ بالکل آخر میں شہید ہوئے کہ جب خود امام حسین پہ تلوار چلنے والی تھی۔ جب امام حسین زمین کربلا پر تشریف لا چکے تھے اور تلوار چلنے والی تھی، تو خیمے میں سے ایک بچہ نکلا کہ جو تقریباً 11-12 سال کے تھے، جن کا نام تھا عبداللہ ابن حسن، اور یہ امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ مانوس تھے، اور یہ دوڑتے ہوئے امام حسین کے پاس چلے گئے، اور وہاں پر تلوار چلنے والے کے لیے انہوں نے مذمت کی۔ اس شخص نے تلوار چلائی اور انہوں نے ایسے ہاتھ بڑھایا تو دونوں ہاتھ کٹ کر اس طرح سے معلق ہو گئے۔ آگے بڑھ کے امام حسین نے اس وقت کے جب ان کے تیر اور تلوار لگ چکے تھے، نیزے لگ چکے تھے، آخر وقت تھا، امام حسین نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا، پھر ایک تیر چلا اور وہ بچہ امام حسین کی آغوش میں قتل ہوا۔ اور حضرت زینب نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک جملہ کہا، یا لیت الموت آدم علی، اے کاش میں اس واقعے کو دیکھنے سے پہلے مر چکی ہوں۔ حضرت زینب جیسی ہستی عبداللہ ابن حسن کی یہ مظلومانہ شہادت دیکھ کے کہتے ہیں لیت الموت آدم علی، اے کاش موت مجھے معدوم کر چکی ہوتی، پہلے ہی مجھے موت آ چکی ہوتی، یہ منظر نہ دیکھتی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں مومنوں کا وقت آیا کہ شب عاشور بیویاں اپنے بچوں کو تیار کرا رہی ہیں، وہیں پر امام حسن کی جانب سے بھی قربانی کا اہتمام ہے، مادر قاسم اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، اور یہ فرزند ان بچوں کی نسبت کم سن ہے۔ یہ اپنے چچا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی اجازت چاہیے۔ امام حسین اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اب یہاں پر بیان ہوا کہ امام سے اصرار کیا خود حضرت قاسم نے، پھر والدہ نے اصرار کیا، اور بعض جگہ بعض مقاتل میں یہ بھی بیان ہوا کہ انہوں نے اپنا ایک امام ضامن کا تعویذ کھولا تو وہاں امام حسین کے لیے یہ پیغام تھا کہ یہ بچہ میری جانب سے تم قبول کرنا، قربانی کے لیے امام حسن کا پیغام تھا۔ اب ایک وقت آیا کہ امام حسین اپنے اس فرزند کو قربان کرنے کے لیے خود تیار کرا رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم کا قول ہے کہ ایک وقت آیا کہ ایک بچہ نکل رہا تھا، کہاں سے؟ خیمے سے، اور کہا کہ جیسے آدھا چاند، وجہ یہ تھی کہ امامے کے ایک سرے سے امام حسین نے آدھا چہرہ ان کا چھپا دیا تھا، لہٰذا وہاں لشکر والوں نے کہا کہ جیسے خیمے سے آدھا چاند نکلتا ہے، اجرکم اللہ، یہ آدھا چاند تو نکلا، لیکن تصور کریں کہ وہ زینب کہ جن کے لیے مقاتل میں بیان ہوا کہ جب امام حسین نے یہ جملہ کہا
ہاں ہونا مقتلنا و مسفک و دمائنا، تو فقط یہ جملہ سن کے بے ہوش ہو گئی تھی. لیکن آج لاشوں پہ لاشیں دیکھ رہی ہیں لیکن بے ہوش نہیں ہو رہی. کیوں کہ حسین کے بعد امام زین العابدین کی جان بھی بچانی ہے اور حسین کے مشن کو بھی بچانا ہے اور تمام شہداء کے خون کا دفاع کرنا ہے اور تمام اسیروں کی قیادت کرنی ہے. اب یہ واقع کربلا والے دن کی زینب میں اور 2 محرم سے پہلے والی زینب میں زمین تا آسمان فرق آ چکا ہے. لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں اور جب بھائیوں کے بھتیجوں کے لاشیں آتے ہیں تو جناب زینب بھی ان لاشوں کو اٹھواتی ہیں. اجرکم اللہ. وہی جناب زینب کہ جب امام حسن کہ جسم کے ٹکڑے قیم سعد نکل رہے تھے اور امام حسن کو علم ہوا کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم آ رہی ہیں، تو بعض روایات میں بیان ہوا کہ امام حسن پریشان ہو گئے اور کوشش کی کہ ان ٹکڑوں پر بیویوں کی جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی نگاہ نہ پڑ سکے. میں امام حسن کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ مولا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے کے جو تہ میں ہیں ان پہ زینب کی نگاہ پڑے، لیکن آئے کربلا کے میدان میں اب قاسم اپنے امام کی جان کا دفاع کرنے کے لیے اور مقصد کو پانے کے لیے اور نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے رن میں جا رہے ہیں. ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ جناب قاسم نے حملہ کیا، ایک وقت آیا کہ فوجیں ادھر سے ادھر ہونے لگی. حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نہیں بھولوں گا کہ قاسم ابن حسن کے پاؤں کا تسمہ، جوتے کا تسمہ کھل گیا اور مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ سیدھے پاؤں کا جوتے کا تسمہ تھا. وہ اس کو صحیح کرنے کے لیے جھکے تو وہاں سے ایک حملہ ہوا. اس حملہ کرنے والے نے کہا تھا کہ اگر اس کی ماں کے قلب کو محزون نہ کر دوں تو میں چین سے نہ بیٹھوں گا. تو حمید ابن مسلم نے کہا کہ اس بچے کو اتنے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے تو میں جانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ شقی گیا، جناب قاسم کے سر پہ وار کیا. اب ایک ندا رنج میں گونجی، کبھی ماں کو پکارا تو کبھی اپنے نانا کو سلام کیا ہوگا، کبھی بابا کو سلام کیا ہوگا، کبھی رن میں ندا گونجی ہوگی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مقاتل میں بیان ہوا کہ امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے. اس کے بعد مقاتل میں بیان ہوا کہ جس طرح سے باز حملہ کرتا ہے امام حسین نے بڑی تیزی سے حملہ کیا. ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر. اس کے بعد جناب قاسم کا جسم اثر پامال ہو گیا. امام حسین جب قریب گئے تو ایک جملہ کہا، اے قاسم تیرے چچا کے لیے کتنا سخت ہے، تو اسے بلائے تو وہ آ نہ سکے اور آئے تو تیری مدد نہ کر سکے. قاسم کا دم نکل گیا. امام حسین جھکے، اپنا سینہ جناب قاسم کے سینے سے ملایا، اس طرح سے اٹھا کے الٹے قدموں چلنا شروع کیا. زمین پہ جنازہ، زمین پہ پاؤں خط کھینچ رہے تھے، یا جناب زینب آپ حسن کے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھ سکی، اب کربلا میں قاسم کا پامال لاشا دیکھیے. ماتم حسین. یا حسین، 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 یا حسین. ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم. حسن یاد آئے، لاشا قاسم کا نظر آیا. حسن یاد آئے، لاشا قاسم کا
याद आए, लाशा कासिम का नजर आया, हसन 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 याद आए। उस घड़ी रोए बहुत, उस घड़ी रोए बहुत, शाह को हसन याद आए, लाशा कासिम का नजर आया, 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 हसन याद आए। उस घड़ी रोए बहुत, उस घड़ी रोए बहुत, शाह को हसन याद आए, लाशा कासिम का नजर आया, 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 हसन याद आए। आए कासिम ना तेरे टुकड़े बदन के होते, आए कासिम ना तेरे टुकड़े बदन के होते, रोके सीने से है, रोके सीने से लगाया तो हसन याद आए, लाशा कासिम का नजर आया, 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 हसन याद आए। टुकड़े कासिम के चुने और अबा में डाले, टुकड़े कासिम के चुने और अबा में डाले, बांध कर लाशा है, बांध कर लाशा आया तो हसन याद आए, लाशा कासिम का नजर आया, 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 हसन याद आए। मेहंदी अरमानों की हाथों पे लगा के माने, मेहंदी अरमानों की हाथों पे लगा के माने, सहरा माथे पे है, सहरा माथे पे सजाया तो हसन याद आए, लाशा कासिम का नजर आया, 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 हसन याद आए। टुकड़े कासिम के चुने और अबा में डाले, टुकड़े कासिम